السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ثقلین مشتاق، پریزنٹر بن چکا ہوں، ویسے تو کرکٹر ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے، اور کوچ بھی رہا ہوں پاکستان ٹیم کا۔ بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا شاہتاج کوکنگ آئل اور گھی والوں کا، ان کے تعاون سے جو ہے یہ اسلامک پروگرام جو ہے رمضان ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں ہے۔ میں اور میرے بہت ہی عزیز بھائی ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب میرے ساتھ میں، ان کا میں دوبارہ تعارف پھر کروا دیتا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ پی ایچ ڈی کی ہے جی انہوں نے اسلامک ہسٹری، کلچر اینڈ تھاٹ میں، اور بہت ہی نالج ہے ان کے پاس، اور سمندر ہے جی نالج کا۔ آج جو ہے آج کا پروگرام اور جو سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ روزہ جو ہے صوم عربک میں کہتے ہیں، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح سے ہم روزے میں زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کر سکیں، اور جو ہے اللہ کے بالکل اور قریب ہو جائیں، مقربین میں سے چلے جائیں۔ اللہ کی نگاہ تو ہماری طرف ہوتی ہی ہے، اللہ ہمیشہ سب جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جو دلوں کے اندر ہیں، جو سوچوں میں ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ بٹ کیسے میرا تعلق اللہ سے اور زیادہ بڑھ جائے اور ڈھیروں برکتیں جو ہے رمضان کی برکت سے میں حاصل کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم ثقلین مشتاق صاحب، اور سرتاج گھی والوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کی وساطت سے اللہ نے ہمیں مل بیٹھنے کا اور اللہ نبی کی تعلیمات، احکامات اور باتیں کرنے، سننے، سنانے کا موقع فراہم کیا، والحمدللہ علی ذالک۔ تو بنیادی جو سوال آپ نے پوچھا کہ روزہ جس کو عربی میں صوم کہتے ہیں، یہ قرآن پاک کی اصطلاح ہے کہ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو صوم کی جمع صیام ہے، تو عربی میں صوم کہتے ہیں رکنا، بچنا، پرہیز کرنا، سہارنا، باز رہنا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں، صوم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم پر صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت، حقوق زوجیت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ اس پہ بعض بزرگوں نے تھوڑی سی مزید وضاحت کی کہ دیگر گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کے حوالے سے اور ماہ رمضان یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور قرآن کی اصطلاح ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ وہ طویل ایک آیت جس میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور کھلی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، ہر شے اس کے اندر ہے۔ پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، یعنی وہ زندہ ہے اور اللہ نے اس کو یہ نعمت ماہ رمضان کی عطا کی ہے، فَلْيَصُمْهُ، بس اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ تو اس اعتبار سے تین بڑے پہلو قرآن کی روشنی میں ہمیں ماہ رمضان کے حوالے سے، ویسے رمضان کا لفظ رمضن سے نکلا ہے، رمضن کہتے ہیں جلانا، جلا کے راکھ کر دینا، خاکستر کر دینا۔ تو رمضان کو اس لیے رمضان کہا کہ اس میں جب روزے دار روزے رکھتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے حکم کے ساتھ وہ اپنے دن شب و روز گزارتا ہے، تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور اس کے لیے گویا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سرکار کا فرمان ہے کہ جو ہی ماہ صیام شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب الجہنم وسلسلت الشیاطین، اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں،
اور سر کش شیاطین کو پایا زنجیر کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن مقدس میں 3 بنیادی پہلو آپ نے پوچھا کہ ہم کس طرح اس کی برکتیں سمیٹ کے اللہ کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اس کا جو پہلو ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن پاک کے حوالے سے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ پہاڑوں پہ ہم نازل کرتے تو خوف اور اس کی ہیبت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو یہ حضرت انسان کے لیے سعادت ہے کہ اللہ نے اِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور پہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، اور امت محمدیہ کو جو اللہ کی بارگاہ سے بہترین تحفہ جو اللہ کریم نے عطا فرمایا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ قرآن ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ سن لو کہ افضلکم، اور ایک جگہ فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام یعنی قرآن کی فضیلت سارے دنیا کے کلاموں پہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوق کے اوپر ہے۔ ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، کوئی کلام اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو نزول قرآن، اسی لیے اس کے اندر زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی تاکید کی گئی، اور بڑا احسان کیا امت محمدیہ پہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز تراویح پڑھی، لیکن اس ڈر سے کہ کہیں فرض کا حکم نہ آ جائے، 5 نمازیں پہلے پڑھتی ہے مخلوق، اس میں بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 50 کی 5 کروائی تھی، اور عرض کی حضور ایک پھیرا اور لگائے شاید اور کم ہو جائے۔ فرمایا کہ اب اے موسیٰ مجھے اللہ سے حیا آ رہی ہے کہ اب 50 سے 45 کم ہو گئی ہیں۔ بعض تو اہم محبت میں کہہ دیتے ہیں کہ پھیرا اور لگ جاتا، شاید یہ بھی چھوٹ جاتی۔ یہ تو اتنا بڑا تحفہ ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس زمین پر یہ نماز نہ ہوتی اور سخت گرمی کے روزے نہ ہوتی تو کیا سواد آتا؟ وہ تو اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ یہ تو فرمایا نا کہ سن لو کہ الصلاۃ معراج المومنین، یہ تو مومنوں کے لیے معراج ہے، یہ قرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور وہ سجدے کی آیت سجدہ واجب ہو جاتا ہے کہ فرمایا کہ نماز کے اندر ایک ایسا رکن ہے جب تم ادا کرتے ہو تو اللہ کے قریب ترین ہو جاتے ہو، اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اتنا قریب کہ گویا تمہارا سر بظاہر زمین پہ، خاک پہ، فرش پہ ہوتا ہے، میں وہاں سے اٹھا کے اپنی رحمت کی آغوش میں کر لیتا ہوں۔ اے میرے بندے، جو میرے آگے تو ایک سجدہ اخلاص سے کرتا ہے، مجھے میری عزت کی قسم میں ساری روئے زمین بھر کے تمہیں سونے میں معاوضے میں دے دوں، وہ ایک سجدے کا معاوضہ پورا نہیں۔ تو یہ ساری سعادتیں جو ہیں قرآن پاک، نماز تراویح، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت محمدیہ کو صحابہ ٹولیاں بنا کے، کوئی 5 ادھر سن رہے ہیں، کوئی 5 ادھر پڑھ رہے ہیں، کچھ ادھر پڑھ رہے ہیں، آپ نے 20 نماز تراویح اور اس کے ساتھ پورا قرآن پاک، ختم قرآن، بعض 8 کا کہتے ہیں۔ چلو ختم قرآن بنیادی مقصد ہے امت قرآن کے قریب ہو جائے۔ یہ جتنا قرآن کے قریب ہوگی اور اتنا یہ ترقی کریں گے۔ جس طرح حضرت اقبال نے بھی کہا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تو قرآن کی وجہ سے دوسرا اس کا سبب جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ ایک ایسی محتم بھی شان عبادت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ایک ڈھال ہے گناہوں کے خلاف، یہ ایک ڈھال ہے شیطان سے نمٹنے کے لیے، یہ ایک ڈھال ہے جو ہے وہ گندی خواہشات سے بچنے کے لیے۔ کسی نوجوان نے کہنا حضور بڑا مشکل ہو جاتی ہے، کیا کروں، جوانی دیوانی ہوتی، تو سرکار نے فرمایا کہ الصوم خصام امتی، یہ روزہ میری امت کا خصام ہے، مطلب کہ
ख्वाहिशात को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तुम रोज़े की कसरत करो जब तक शादी का माहौल नहीं बनता। और एक हदीस में ये भी है कि कसरत से दुरूशी पढ़ो। तो रोज़ा एक ऐसी ज़बरदस्त इबादत है, सरकार फरमाते हैं कि अगर कोई एक नफली रोज़ा रखे और कई दफ़ा ज़मीन को सोने चांदी से भर के उसको दे दें, उसके नफली रोज़े का मुआवजा पूरा नहीं हुआ। और रमज़ान का रोज़ा, अल्लाह अकबर, ये फ़र्ज़ है, वो नफल है। फिर इस माह मुबारक में इसी बिना पर अजर ऐसे बढ़ जाता है, नफल फ़र्ज़ों जितने हो जाते हैं और एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ों जितना, जो आम दिनों में इबादत करते हैं। आम दिनों में 24 घंटों में एक ऐसी घड़ी आती है कि हर दुआ कबूल है उस वक़्त। माह रमज़ान फरमाया हर घड़ी ही अल्लाह की रहमतों से मामूर है। आवाज़ें आती रहती हैं, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई शफा का तलबगार, है कोई रिज़्क़ हलाल का तलबगार, है कोई कुछ मांगने वाला, मैं तुम्हें अता फरमाऊँ। तो दूसरा सबब रोज़ा, ऐसी ज़बरदस्त इबादत। फिर तीसरा फरमाया कि लैलतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र। इसमें लैलतुल क़द्र है। सरकार ने फरमाया रात तो एक है, कुरान कहते हैं 1000 महीनों से बेहतर है। ये नहीं 1000 महीनों जितनी है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सरकार ने फरमाया जिसको वो रात मिल गई, समझे कि उसने अल्लाह की सारी रहमतें गोया कि लूट ली हैं। और आप इस कदर इसका एहतमाम करते हैं कि आखिरी अशरा इत्काफ़ करते हैं। फरमाया ना कि रमज़ान की आखिरी अशरे की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो। तुम तलाश तो करो, इन्ना माला मालू बिन्नियात, कुछ मिले ना मिले स्वाब पूरा मिलेगा क्योंकि तुमने नियत की। तो फरमाया कि ताक रातों में तो आप 10 साल कम बेश मदीना मुनव्वरा में रहे, हर साल इत्काफ़ करते। एक दफ़ा किसी जिहाद की वजह से ना कर सके, अगले साल 20 दिन आपने इत्काफ़ किया। तो लैलतुल क़द्र की वजह से, तो इस लिहाज से ये पूरा महीना, फिर फरमाया सहरू फ़इन्ना फ़ी सहूरी बरका, सहरी खाया करो, इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। फरमाया कि रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह को मुश्क और अंबर से भी ज़्यादा अजीज़ है। और ये भी फरमाया कि जब कोई रोज़ेदार सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करता है, अस्सौम ली वाना उज्ज़ा बिही और अज्ज़ी बिही, तो मेरा दिल चाहता है मैं सारे पर्दे हटा के इस खुश नसीब को, जिसने मेरी खातिर जायज़ ख्वाहिशात को छोड़ दिया, झूठ फराड को, हर गुनाह को छोड़ा, भूख प्यास बर्दाश्त की, सारे पर्दे हटाकर मैं इसको अपना दीदार करवाऊँ। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। बहुत ही ईमान अफरोज़ बातें। रोज़ा किस तरह से रोज़ों में जो है वो बरकतें हासिल की जाएँ, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल हो, अल्लाह को राज़ी कैसे किए जाए। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जी जन्नत के दरवाज़े खुले हैं, दोज़ख के दरवाज़े बंद हैं, शयातीन सरकश शयातीन बंद हैं, मौजें ही मौजें जी। एक नेकी करेंगे उसके 70 जो है वो नेकियों के अजर मिलेगा। नफल जो है वो फ़र्ज़ की कैटेगरी में चले जाते हैं। नफल पढ़ेंगे वो सवाब आपको फ़र्ज़ वाला मिलेगा। यहाँ तक सुना बुज़ुर्गों से, बड़ों से, सूरह यासीन पढ़ने के जो है वो 10 कुरान पढ़ने का सवाब है। अगर एक दफ़ा रमज़ान में पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय 70 कर दें तो आप देख लें जी 700 दफ़ा कुरान पढ़ने का सवाब है। वैसे तो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि कुरान जो है ये मंथ ऑफ जो है वो कुरान का है। हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाते थे कि जितना कुरान हो सके पढ़ें, नमाज़ें सारी मस्जिदों में पढ़ें, तरावियाँ पूरी करें, तरावियाँ भी पढ़ें, पूरा कुरान सुने, पूरा कुरान पढ़ें, तहज्जुद की नमाज़ का एहतमाम करें, सहरी खाएँ, इसमें बरकत है। डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया, अल्लाह ताला हम सब को आमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे एक बुज़ुर्ग फरमाते थे, जैसे इंग्लैंड में मिसाल देते ना कि गाड़ी चलाने के लिए उसकी सर्विस करवानी पड़ती है, हर साल के बाद उसको MOT करवाते हैं। अच्छा, आई थिंक मोटर ऑर्डिनेंस टेस्ट कुछ इस तरह करके कुछ, इट स्टैंड्स फॉर MOT। तो कहते हैं ये रमज़ान जो है ना, ये हमारी भी MOT होती है, इसमें ये है ट्यूनिंग है। इट्स कॉल्ड मंथ ऑफ तक़वा, आपको तक़वा मिलता है। और अगर नियत कर लेंगे कि पूरा रमज़ान हमने तक़वे वाली ज़िंदगी गुजारनी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको पूरे रमज़ान पे जो है तक़वे वाली ज़िंदगी का जो फ्लेवर है वो मिलेगा। और अगर आप नियत कर लेंगे कि नहीं खाली ये रमज़ान नहीं, इधर मैं प्रैक्टिस करूँगा
اور پورا سال کے آخری سانس تک جو ہے وہ تقوی والی زندگی پہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لے کے آؤں گا. تو اللہ انشاءاللہ اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو پوری زندگی جو ہے آخری سانس تک تقوی والی زندگی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور آپ کے ساتھ ساتھ شاتاج کوکنگ آئل اور بناسپتی ان کا بھی شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ انہی کے تعاون سے جو ہے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ایمان افروز باتیں کر رہے ہیں، اور امید ہے آپ کا رمضان بہت اچھا چل رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے برکتیں اور رحمتیں آپ سمیٹ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. ٹائم کی قلت ہے، اس وقت افطاری کا ٹائم ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب دعا کروا دیں، کیونکہ افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے. جی آمین. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اللہم انا لک صمنا و بک آمنا و علیک توکلنا و علی رزقک افطرنا فاغفر لنا یا واسع المغفرہ. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ برحمتک یا ارحم الراحمین.